بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان تنجیز کے اعتبار میں تحقیق اور تعلیق کی صورتیں، جس کا تیسرا حصہ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم ان صورتوں کو بیان کر رہے تھے کہ تعلیق کی صورتیں کیا ہیں اور ان کے احکامات کیا ہیں۔ تو چار صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اسی درس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب تیسری 4 صورتوں کا حکم ہے۔ 4 صورتوں کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے اس درس کے اندر ہم چلتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ اگلی 4 صورتوں کی طرف کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد چوتھی 4 جو صورتیں ہیں، چونکہ ٹوٹل ہمارے پاس 16 صورتیں بن رہی تھیں، اور اس طرح ہم 4 صورتوں کی صورت میں احکامات کو بیان کر رہے تھے۔ پھر آخری 4 صورتوں کے حکم میں شیخ کی اجماع کی نسبت جو مخالفت ہے وہ بیان کی جائے گی، یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ جو اجماع قائم تھا کہ تعلیق جائز نہیں ہے، تنجیز شرط ہے، اس کے مقابلے میں جو شیخ طوسی کی مخالفت ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ اور پھر شیخ طوسی کے کلام پر شیخ انصاری کا تبصرہ اور شیخ انصاری کی جو نظر ہے اسے بیان کریں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ تعلیق کی صورتوں کا جو حکم تھا، اس میں تیسری 4 صورتیں یعنی شرط اور تعلیق کا مشکوک الحصول ہونا، کہ جہاں پر معلوم نہیں ہے طرفین کو کہ وہ شرط جو ہے وہ حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے، یعنی مشکوک ہے حال یا مستقبل میں، یعنی اس کا مشکوک ہونا یا تو اسی عقد کے وقت ہے، یا اس کا مشکوک ہونا مستقبل میں ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں اس کا مشکوک ہونا مد نظر ہے، یا وہ اس کے اندر تعلیق مصرح ہے، صراحت کے ساتھ آئی ہے یا صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جو 4 صورتیں ہیں اسی مشکوک الحصول شرط اور تعلیق کے اعتبار سے آقا فرماتے ہیں کہ وما کان منہا مشکوک الحصول، انہی میں سے وہ مورد کے جہاں مشکوک الحصول ہے، اس شرط کا حصول جو ہے وہ مجہول ہے طرفین کے لیے جو معاملہ کر رہے ہیں۔ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْعَقْدِ مُعَلَّقَةً عَلَيْهِ فِي الْوَاقِعِ، اور عقد کی جو صحت ہے وہ بھی اس پر موقوف نہیں ہے، یعنی عقد کی جو صحت ہے وہ اس شرط پر متعلق نہیں ہے، معلق نہیں ہے واقع میں، یعنی ایسی ان شروط میں سے نہیں ہے کہ عقد جس پر معلق ہوتا ہے واقع میں، کہ جس شرط کو بیان کیا جائے چاہے نہ کیا جائے عقد اس پر معلق ہوتا ہے اور عقد کی صحت جو ہے وہ اس پر مبتنی ہوتی ہے، ایسی شرط بھی نہیں۔ قدوم الحاج، مثلا جیسے حاجیوں کے آنے سے اس کو معلق کرنا۔ اب مثلا حاجیوں کا آنا معلوم نہیں ہے، اس کے لیے مشکوک ہے اس کا حصول، پھر یہ شرط بھی ایسی شروط میں سے ہے کہ جہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عقد کی صحت جو ہے وہ اسی پر مبتنی۔ تو حکم کیا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ وما کان منہا مشکوک الحصول، انہی میں سے وہ کہ جس کا حصول مشکوک ہے۔ اور اس طرح 4 صورتیں جو ہمارے سامنے ہیں اس صورت میں کہ چاہے پھر اس کا مشکوک ہونا عقد کے وقت ہو یا مستقبل میں ہو، چاہے تعلیق مسرح ہو یا غیر مسرح ہو، فہو المتیقن من معقد اتفاقہم، فرماتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے جو قدر متیقن ہے علماء فقہا کے اتفاق کے اس محل سے، یعنی جہاں پر انہوں نے اتفاق قائم کیا ہے، اجماع کیا ہے، وہ کون سا مورد کے عقد کے اندر تنجیز شرط ہے، یہ جو انہوں نے اجماع اس پر قائم کیا ہے، ان کے اس اجماع کا جو قدر متیقن یقینی صورت ہے وہ یہی ہے کہ جہاں وہ شرط اور وہ تعلیق جس چیز پر کی جا رہی ہے مشکوک الحصول ہو، اس کا حصول ان دونوں کے لیے مجہول ہو۔ تو اس کا یہ ہمارے جو ہے حکم سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی 4 صورتیں کہ جہاں شرط اور تعلیق کا مشکوک الحصول ہونا مد نظر ہے حال یا مستقبل میں، پھر چاہے وہ مسرح ہو یا غیر مسرح ہو، وہی 4 صورتیں جو ہم نے پہلے بیان کی۔ فرق ان کے ساتھ اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو شرط ہے ان 4 صورتوں میں یہ ان شروط میں سے ہے کہ عقد کی صحت اس پر مبتنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وما کان صحۃ العقد معلقۃ علیہ، یعنی وہی مذکورہ صورتیں لیکن عقد کی صحت اس شرط پر
معلق ہے کل امثلۃ المتقدم، کہ وہ تمام گزشتہ مثالیں، وہ 4 مثالیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، کہ جو پیچھے ہم نے مثلا میں سے ایک مثال یہ بھی تھی کہ طرف آ کر کہتا ہے کہ میں تم سے یہ خرید کرتا ہوں کنیز ان لم یکن ام ولد، کہ ام ولد نہ ہو۔ تو اس طرح کہ یہ شروط کے جس پر عقد معلق ہے کہ اگر وہ ام ولد ہے تو عقد منعقد نہیں ہوگا، عقد کی صحت اسی سے ہے کہ وہ ام ولد نہ ہو وہ کنیز۔ تو فرماتے ہیں کہ وما کان صحت العقد معلقۃ علیہ کالامثلۃ المتقدمہ فظاہر اطلاق کلامہم یشملہ۔ فرماتے ہیں کہ فقہا کے کلام کا اطلاق جو اس کا ظاہر ہے وہ اس سے شامل ہے، یعنی انہوں نے جو ان کا جو فقہا کا جو کلام ہے وہ مطلق ہے، اور وہ اس تعلیق کو باطل جانتا ہے، اور وہ جو تعلیق کا جو بطلان ہے وہ اس مورد کو بھی ہمارے کو شامل ہے۔ تو اس طرح یہ آخری جو 8 صورتیں ہیں ان کا حکم واضح ہوا کہ یہاں پر تنجیز جو ہے ضروری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو تعلیق ہے یہ جائز نہیں ہے اور عقد اس سے منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن پھر آگے فرماتے ہیں کہ الا ان الشیخ فی المبسوط، یہاں سے جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم نے عمدہ اور اہم دلیل آپ کے لیے بیان کی اجماع کی، شیخ طوسی علیہ رحمہ کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ در واقع مخالف نظر آ رہے ہیں اس اجماع کے۔ حقا فی مسئلت، کہ شیخ طوسی کتاب مبسوط کے اندر حکایت کرتے ہیں فی مسئلت ان کان لی فقط بیتو، اس مسئلے کے اندر کہ اگر یہ چیز میری ہے تو میں نے اسے بیچا۔ یہ جو مسئلہ ہے پیچھے بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ قولاً، وہ حکایت کرتے ہیں ایک قول کو من بعض الناس بالصحہ، بعض لوگوں سے، مراد اہل سنت کے بعض علماء ہیں ان کی جانب سے وہ نقل کرتے ہیں قول بالصحہ، صحیح صحت کا، کہ اگر وہ اس طرح کی تعلیق آتی ہے کہ ان کان لی فقط بیتہ، کہ یہاں پر جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، یہ منعقد ہوگا۔ یعنی یہ مثال آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہے کہ جہاں بائع کو شک ہے، اگر بائع کو یقین ہے تو وہ پھر خارج ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے اسی مثال کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ وہاں پر ہم نے فرض یہ لیا تھا کہ انکان لی یعنی اس کو یقین ہے، وہ معلوم الحصول ہے جس پر اس انشاء کو معلق کیا گیا ہے۔ لیکن نہیں، اس مثال کے اندر کہ انکان لی فقط بیتہ، فرض وہاں پر ہے کہ جہاں بائع کو یقین نہیں، معلوم الحصول نہیں ہے اس کے لیے وہ ملکیت، وہ چیز وہ مشکوک ہے اس کے لیے، اور وہ شک رکھتا ہے کہ وہ چیز اس کی ہے۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں آ کر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، جبکہ ہم پیچھے آپ دیکھیں کیا کہہ کے آ چکے ہیں کہ جہاں پر مشکوک الحصول شرط ہو اور عقد کی صحت اس پر معلق ہو، ہم نے کہا فظاہر و اطلاق کلامہم یشملہ، یعنی یہاں پر تعلیق باطل ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قول یہ نقل کر رہے ہیں بزرگوار کہ صحت ہے، وَأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَضُرُّهُ، یہ شرط انکان لی اس کے لیے مضر نہیں، مستدلاً بِأَنَّهُ لَمْ یشترط الا ما یقتضیہ اطلاق العقد، فرماتے ہیں کہ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ شرط نہیں کی گئی یہاں پر مگر وہ چیز کہ خود عقد کا اطلاق اس کی اقتضا کرتا ہے، یعنی آپ اس کو لاتے یا نہ لاتے عقد خود اقتضا کرتا ہے کہ وہ چیز بائع کی ہوگی تب وہ بیتہ جاری کرے گا۔ بس اگر وہ کہتا ہے کہ انکان لی، اگر وہ یہ نہ بھی کہے تب بھی اس کا بیتہ کہنا معلق ہے اس پر، اس کی اقتضا کرتا ہے کہ وہ چیز اس کی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ دلیل لے آتے ہیں، پھر اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ لأنه انما يصح البيع لهذه الجاریہ من الموکل اذا كان اذن له في الشراء، کہ صحیح ہے بیع اس کنیز کی موکل سے اذا كان، کہ جب اس نے اذن دیو اسے خریدنے کے حوالے سے۔ یہی جو پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ ہم عرض کرتے ہیں کہ مسئلہ وہاں پر ہے جہاں زید نے مثلا کنیز ایک خریدی ہے اپنے ذمے پر، مثلا کوئی 1000 دینار میں، اور آتا ہے عمر کے پاس، اسے کہتا ہے کہ میں تو تیرا وکیل تھا اور تمہارے اس وکالت میں اس کنیز کو میں نے تو آپ کے لیے خریدا ہے۔ عمر یہاں پہ انکار کرتا ہے اس کی اس وکالت کا، لیکن اب عمر چونکہ احتیاط کی بنیاد پر آ کر جب اسی کنیز کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز میری ہے، یعنی اگر یہ کنیز میری ہے تو میں نے اسے تجھے اسی 1000 دینار میں بیچ دیا، تو اگر یہ شرط نہیں لاتا تب بھی اگر وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے تجھے بیچا تو واقعی میں تو عقد اس پر معلق ہے، اور یعنی خود عقد اس کا جو اطلاق ہے اس کی اقتضا کرتا ہے، گرچہ وہ زبان پر نہ لاتا، لیکن اس کے باوجود وہ زبان پر لا رہا ہے، اور اس طرح کی تعلیق میں یہ کہتے ہیں کہ انما یصح البیع، یہاں پر وہ بیع صحیح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ لَمْ يَضُرُّ إِظْهَارُهُ وَشَرْطُهُ، فرماتے ہیں کہ
اگر جب اطلاق جو ہے عقد کا اس کی اقتضا کر رہا ہے تو پھر اس کا اظہار اور اس کا شرط کرنا یہ اس عقد کو مانے نہیں ہے۔ کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن، جیسا کہ مثلا وہ شرط کرے بیع کے اندر سمن کے تسلیم کی، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ بیچا اس شرط پر کہ تم سمن کو تحویل میں دو گے مجھے، یا او تسلیم المثمن، یا مثلا وہ مثمن کے تسلیم کی شرط کرتا ہے، مثلا مشتری آ کر شرط کرتا ہے کہ میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ تم مجھے وہ مبی دو گے، او ما اشبہ ذلک، یا اسی کے مشابہ جو ہے مثلا اور چیزوں کی وہ شرط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا سمن کے تسلیم کی شرط کرنا آپ کریں چاہے نہ کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ بے تو واضح ہے کہ یہاں پر عقد خود اس کا اطلاق اقتضا کرتا ہے کہ سمن تسلیم ہو یہاں پر۔ تو اس طرح یہ جو شروط ہیں اس کا عقد اطلاق جو ہے، عقد کا اطلاق ان کی اقتضا کرتا ہے، واقع میں عقد ان پر معلق ہے، زبان پر لائی جائیں یہ شروط یا نہ لائی جائیں، بہرحال مشکل ایجاد نہیں ہوتی اس طرح کی شروط پر عقد کو معلق کرنے سے۔ اب شیخ طوسی کے کلام پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْكَلَامُ وَإِنْ حَكَاهُ عَنْ بَعْضٍ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ اگرچہ اس کلام کو وہ بعض لوگوں سے حکایت کر رہے ہیں، الا ان الظاہر ارتضاؤہ لہ، ظاہر یہ ہے کہ وہ خود جو ہیں اس کلام کی نسبت رضایت رکھتے ہیں، وحاصلہ، اور اس کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ انہ کما لا یضر اشتراط بعض اللوازم العقد المترتبۃ علیہ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مثلا مضر نہیں ہے عقد کے بعض ان لوازم کی شرط کرنا کہ جو خود اس عقد پر مترتب ہوتے ہیں، جیسے وہی مثالیں مثلا سمن وغیرہ کی تسلیم، یہ وہ لوازمات عقد ہیں کہ جن پر خود عقد جو ہے، جو لوازمات خود عقد پر مترتب ہوتے ہیں، جب اس طرح کے بعض لوازمات کی جس طرح شرط کرنا مضر نہیں ہے، کذالک لا یضر تعلیق العقد بما هو معلق علیہ فی الواقع، اسی طرح مضر نہیں ہے عقد کو معلق کرنا اس چیز سے کہ جس پر عقد واقع میں معلق ہے، یعنی جس طرح لوازمات سے عقد کو آپ شرط کرتے ہیں مضر نہیں ہے، اس طرح وہ اسباب اور علل کے جن پر عقد معلق ہے، تعلیق جو ہے عقد کی واقع میں ان لوازمات اور ان اسباب اور علل پر ہے، تو عقد کو ان اسباب سے بھی تعلیق کرنا کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ فتعلیقہ ببعض مقدماتہ کالالزام ببعض غایاتہ، اور اسی طرح اس کی تعلیق بعض مقدمات سے، ان کی بعض غایات سے جو ہے اس کو لازم جاننے کے مساوی ہے، کہ جس طرح عقد کے لیے بعض غایات کو لایا جاتا ہے اور مشکل ایجاد نہیں کرتا، اسی طرح اس کے بعض مقدمات سے اس کو تعلیق کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے کلام کا جو ماحصل اور خلاصہ سامنے آ رہا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَكَمَا لَا يَضُرُّ الْإِلْزَامُ بِمَا يَقْتَضِي الْعَقْدُ الْتِزَامُهُ كَذَلِكَ التَّعْلِيقُ بِمَا كَانَ الْإِطْلَاقُ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ وَمُقَيَّدًا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ مضر نہیں ہے الزام بما، اس چیز سے جو ہے اس کو لازم بنانا کہ یقتضی العقد التزامہ، یعنی انسان ملزم ہو اسی انشاء عقد میں بما، ایک ایسی چیز کا کہ یقتضی العقد التزامہ، خود عقد اس سے ملتزم ہونے کی اقتضا کرتا ہے، جیسے مثلا سمن کو تسلیم کرنا، اور اسی طرح مثلا ادھر سے بائع کہہ رہا ہے کہ میں یہ بیچوں گا اور اس شرط کے ساتھ کہ تم سمن جو ہے مجھے تسلیم کرو گے، عوض اس کا تسلیم کرو گے، مجھے تحویل میں دو۔ اب یہ وہ شرط ہے کہ جس میں عقد خود اس مشتری کو ملتزم ٹھہراتا ہے کہ وہ تسلیم کرے گا اس سمن کو، تو بس یہ الزام ایسی چیز سے ملزم ٹھہرانا، انشاء عقد کو ملزم کرنا ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کی عقد جہاں اقتضا کرتا ہے اس کے التزام کا اس مد مقابل شخص کے لیے، فرماتے ہیں کہ کذالک تعلیق، اسی طرح تعلیق بھی مضر نہیں بما کان الاطلاق معلقا علیہ، کہ وہ تعلیق ایسی چیز سے، ایسی شرط سے کہ اطلاق اس عقد کا وہ معلق ہے اس پر، وہ مقیدن بھی، اسی سے مقید ہے واقع میں۔ مثلا جیسے مالیت رکھنا ایک چیز کا کہ خود جو ہے، یا مثلا ملکیت ہے، مثال جب یہ کہتا ہے کہ انکان علی، اگر وہ میری چیز ہے تو یہ وہ ہے کہ عقد واقع میں اس پر معلق ہے، تو اب اسی چیز کے ساتھ کہ جس پر عقد واقع میں معلق ہے اس کو تعلیق کرنا بھی کذالک، یعنی مشکل نہیں رکھتا۔ وَهَذَا الْوَجْهُ وَإِن لَمْ يَنْحَضْ لِلدَّفْعِ مَحْذُورِ التَّعْلِيقِ فِي إِنشَاءِ الْعَقْدِ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان شیخ کا یہ اشکال سے روبرو ہے، یعنی یہ جو وہ توجیہ کر رہے ہیں ان بعض اہل سنت کے کلام کی، کہ جہاں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے، اس کو توجیہ شیخ کر رہے ہیں، یہ جو ان کی توجیہ ہے
فرماتے ہیں کہ اگرچہ قابلیت نہیں رکھتی کہ تعلیق کے محظور کو دفع کر سکے فی انشاء العقد، انشاء عقد کے اندر، اور چونکہ اس طرف سے آپ دیکھیں شیخ نے کوئی دلیل نہیں لائی، یہ جو توجیہ کر رہے ہیں اہل سنت کا کلام ہے، اور وہ اہل سنت کا کلام ان کی یہ جو توجیہ کر رہے ہیں یہ اس تعلیق کے محظور کو دفع کرے، آقا فرماتے کہ نہیں، اس کی قابلیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع وترتب الاثر الشرعی في العقد، کیونکہ وہ کہ جس چیز پر شرط جو ہے، یعنی وہ عقد کے جو معلق ہے على ذلك الشرط، اس شرط پر فی الواقع، واقع میں، وہ ترتب الاثر الشرعی علی العقد، یہ وہ اثر شرعی کا اس عقد پر مترتب ہونا ہے، یعنی ایک طرف سے ملکیت شرعیہ ہے، ایک طرف سے ملکیت انشائیہ ہے۔ المعلق علی ذالک الشرط فی الواقع، واقع میں جو اس شرط پر چیز معلق ہے وہ ہوا ترتب الاثر الشرعی علی العقد، در واقع یہ وہ اثر شرعی جو اس عقد پر مترتب ہو رہا ہے، یہ ہے کہ جو مترتب ہے، یعنی وہ ملکیت شرعی ہے کہ شارع جو ہے وہ اس بیع کو قبول کرتا ہے، تب جا کر وہ اثر شرعی اس پر مترتب ہوتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں پر وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے وہ بائع کی ہو، تو بس وہ امکان لی کی جو شرط لائی گئی جس سے یہ واضح کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ چیز میری ہے، تو اب واقع میں جو اس امکان لی پر معلق ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ اثر ہے جو اس عقد پر مترتب ہو رہا ہے، یعنی وہ ملکیت شرعیہ مثلا وہ اس پر مترتب ہو رہی، اور نہ وہ ملکیت انشائی یعنی دون انشاء مدلول الکلام، نہ یہ کہ وہ انشاء مدلول کلام کے الذی هو وظیفۃ المتکلم، کہ جو خود متکلم کا وظیفہ ہے، یہ انشاء مدلول کلام کہ جہاں وہ انشاء ملکیت کر رہا ہے، جس کو ہم ملکیت انشائی کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ معلق نہیں ہے واقع میں اس شرط پر۔ بس جس مدلول کلام کا انشاء ہو رہا ہے اور اسے یہاں معلق ٹھہرایا جا رہا ہے جس چیز پر، یہ در واقع یعنی واقع اور خارج میں یہ تو معلق نہیں ہے جو آپ کہیں کہ عقد کا جو اطلاق ہے وہ اس کی اقتضا کرتا ہے کہ واقع میں وہ اس پر معلق ہے۔ عقد کا اطلاق جس چیز کی اقتضا کر رہا ہے کہ واقع میں وہ اس پر معلق ہے، وہ ملکیت شرعیہ ہے، وہ اثر ہے اس عقد کا کہ جو مترتب ہے اس بات پر امکان لی پر، لیکن امکان لی پر واقع میں یہ انشاء مدلول کلام تو معلق نہیں ہے، یہ تو اس پر تعلیق واقعی نہیں رکھتا انشاء مدلول کلام اس پر، لہذا فالمعلق فی کلام المتکلم، کلام متکلم میں جس چیز کو معلق کیا جا رہا ہے غیر معلق فی الواقع علی شیء، وہ اس چیز پر واقع میں معلق نہیں ہے، جو یہ توجیہ شیخ طوسی لا رہے تھے۔ والمعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، اور واقع میں جو چیز جس پر معلق ہے، فرماتے ہیں کہ لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، کلام متکلم کے اندر وہ کسی چیز پر معلق نہیں ہے، یعنی اسی چیز پر کلام متکلم میں وہ معلق نہیں ہے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دے دوں، وہی کہ دیکھیں خارج کے اندر اثر شرعی جو ہے یعنی ملکیت شرعیہ ہے جو معلق امکان لی پر، اور کلام متکلم میں جس کو معلق کیا جا رہا ہے وہ انشاء ہے، انشاء عقد ہے، اور انشاء عقد کو امکان لی پر معلق کیا جا رہا ہے، اور یہ جو انشاء عقد امکان لی پر معلق کیا جا رہا ہے واقع میں انشاء عقد تو معلق نہیں ہے، یعنی یہ انشاء مدلول کلام تو معلق نہیں ہے، بس واقع میں جو معلق ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور جس کو انشاء عقد میں معلق جانا جا رہا ہے ایک چیز پر وہ کچھ اور۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ بل ولا منجزا، یعنی وہ جو معلق ہے ایک چیز پر واقع کے اندر کلام متکلم میں وہ اس چیز پر معلق نہیں ہے، بلکہ ولا منجزا، وہ چیز تو کلام متکلم میں منجز ہی نہیں ہے، جسے ہم نے عرض کیا کہ واقع میں اثر شرعی ہے جو اس امکان لی پر مترتب ہے، معلق ہے، وہ ملکیت شرعیہ ہے، اور کلام متکلم میں ملکیت شرعیہ منجز بھی نہیں ہے، معلق تو نہیں ہے، منجز بھی نہیں، تو چونکہ ملکیت شرعیہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بل وہ شیء خارج من مدلول الکلام، بلکہ یہ مدلول کلام سے خارج ہے، اور اس کو یہ وہ اثر ہے کہ جو شارع مترتب کرتا ہے اس پر، تو بس وہ چیز جو کلام متکلم میں معلق جانی جا رہی ہے یہ وہ نہیں ہے جو واقع میں اس شرط پر وہ چیز جو معلق ہے۔ تو اس طرح یہ شیخ کی توجیہ خود اشکال سے وابستہ اشکال کے سے روبرو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ
الا ان ظہور ارتضاء الشیخ لہ کاف فی عدم الظن بے تحقق الاجماع. لیکن یہ کہ مثلا شیخ طوسی کا راضی ہونا اس وجہ سے، یہ توجیہ سے اور ان کے اس قول سے ان کا یہ راضی ہونا ظاہر ہے، یعنی اس کے ارتضاء کا یہ جو ظہور ہے کافن، یہ خود شیخ طوسی کی رضایت کا ظہور کافی ہے اس بات میں کہ عدم الظن بتحقق الاجماع ہے، کہ اس آخر جو 4 صورتیں گزری ان پر اجماع کے تحقق کا گمان حاصل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ آخری 4 صورتیں بھی اجماع ان کو شامل، لہذا تعلیق یہاں باطل ہے. بس یہاں اجماع تحقق پیدا کرتا ہے، اس کا گمان نہیں ہوتا، چونکہ شیخ طوسی جو ہے وہ مخالف نظر آ رہے ہیں اس اجماع کے حوالے سے. اور یہاں تک چونکہ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے تو اسی کا مختصر ایک تتمہ رہ جاتا ہے جو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.